آج کل اکثر دیکھا جا رہا ہے کہ علماء کرام کے مزارات بہت تیزی کے ساتھ بن رہے ہیں، خاص کر ہندوستان اور پاکستان میں، اور انہیں ساتھ ہی میں رحمت اللہ علیہ بھی بولا جا رہا ہے۔ اور بعض ایسے علماء جو حال ہی میں فوت ہوئے ہیں ان کے مزار بن رہے ہیں، اور ساتھ ہی میں انہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولا جا رہا ہے، جبکہ ہمارے بچپن میں یعنی ہم نے اپنے دور سے سنا اور دیکھا یہی ہے کہ ہم خاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خاص صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے لیے بولا کرتے تھے۔ لیکن آج کل اتنی تیزی کے ساتھ تبدیلی آئی ہے، اسلام کے اندر اتنا گڑمڑ کر کے کچھ چیزوں کو پیش کر دیا گیا ہے کہ لوگ جو ٹناٹن کہلاتے ہیں، اپنے آپ کو ٹناٹن سنی کہتے ہیں، وہ فرائض کو چھوڑ کر مستحب کی طرف ایسے دوڑ رہے ہیں، ایسے سر پر دوڑ رہے ہیں، اور اسلام نے جو باؤنڈیشن لگائی ہے ان باؤنڈیشن کو پھلانگ کر بہت آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اکثر نکل بھی چکے ہیں۔ تو عوام تو عوام، خاص کر علماء کرام کو بڑا اصلاح کی ضرورت ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے پرسنلی طور پر کہ عوام کو اصلاح کی بعد میں ضرورت ہے، پہلے علماء کرام کو اصلاح کی بہت سخت ضرورت ہے کہ اس طریقے کے پروپیگنڈے بنائے گئے کہ آج عوام فرائض کو چھوڑ کر مستحب کی طرف بھاگ رہی ہے، اور علماء کرام کو کھل کر یہ بتانا چاہیے کہ واجب کا مطلب جائز کا مطلب قطعی واجب نہیں ہوتا ہے۔ جو چیز جائز ہے اسے کریں تو ثواب، نہ کریں تو کوئی بھی آپ پر گناہ نہیں ہے، لیکن جو چیز واجب ہے اور جو چیز فرض ہے اس کو چھوڑیں گے تو آپ گناہ گار ہوں گے۔ تو آج تو ایسا ہی لگتا ہے کہ جو چیز جائز ہے وہ واجب ہے، اور ہمارے عوام کے جو مسلمان ہیں وہ فرائض کو چھوڑ کر مستحب کی طرف بھاگ رہے ہیں، صرف اتنا سن لیتے ہیں کہ یہ جائز ہے اور اس کی طرف دوڑ لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ حال تو یہ ہو چکا ہے کہ نمازیں چھوٹ جائیں لیکن مزارات کی حاضری نہ چھوٹنے پائے۔ یہ کلچر بہت عجیب ہے۔ اس تمام خاکے کو جو میں نے پیش کیا اگر سمجھنا ہے تو آپ اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک یہودی کے پاس ایک بہت نماز پڑھنے والا مسلمان، بڑا پرہیزگار اور متقی جاب کرتا تھا۔ اس نے ایک دن اچانک یہودی سے پوچھ لیا کہ مسلمان اتنے پچھڑے کیوں ہیں، اور یہودی اتنے آگے کیوں ہیں؟ مسلمان آگے کیوں نہیں بڑھ پا رہا؟ اللہ کی مدد اس کے لیے کیوں نہیں آتی؟ اب مسلمان ذلیل و خوار کیوں ہیں؟ مسلمان کے حالات آج ایسے کیوں ہو گئے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں تمہیں ایک جگہ گھمانے کے لیے لے جا رہا ہوں۔ ناظرین اور سامعین اس واقعے کو لاسٹ تک غور سے سنیں، بہت بڑا سبق دینے جا رہا ہوں میں آج آپ کو۔ تو اس نے اپنے مسلمان دوست جو اس کے پاس سرونٹ تھا، نوکر تھا، جاب کرتا تھا مسلمان، اس یہودی مالک نے اس سے کہا کہ میں تمہیں ایک ایسی جگہ لے کر جاؤں گا کہ جہاں کا منظر دیکھنے کے بعد تم سب کچھ سمجھ جاؤ گے، لیکن شرط میری صرف اتنی ہے کہ وہاں تم جو دیکھو اور جو سنو تو کوئی بھی سوال نہ مجھ سے کرنا نہ وہاں موجود لوگوں سے کرنا۔ وہاں سے جب ہم واپس آ جائیں اس کے بعد تم مجھ سے سوال کرنا۔ اس نے شرط کو مان لیا۔ وہ یہودی مسلمان کو لے کر چلنے لگا۔ چلتے 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 ایک جنگل پڑا، جنگل میں انٹری ہوئی، اور آدھا جنگل جب ختم ہو گیا تو وہاں پر سگنل لگا ہوا ملا، اور وہاں پر ایک شخص تھا اور کچھ سیکورٹی گارڈ تھے۔ اس کو کراس کرنے سے پہلے دونوں کی چیکنگ ہوئی، ان دونوں کی چیکنگ کی گئی، اور چیکنگ کرنے کے بعد انہیں انٹری ملی۔ اس نے کوئی سوال نہیں پوچھا۔ 100 قدم چلنے کے بعد کیا دیکھتا ہے وہ مسلمان شخص کے ایک عالی شان محل بنا ہوا ہے، بہت بڑا عالی شان محل، جسے دیکھنے کے بعد انسان کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ جائیں۔ جب اس نے اس میں انٹری کی، انٹری کرتے ہی وہاں کا ماحول دیکھ کر وہ سمجھ گیا کہ یہ مدرسہ ہے، یہاں اسلام کی، دین کی پڑھائی کی جاتی ہے۔ وہ جب اس میں گھومنے لگا تو اس نے روم میں دیکھا تو بہت عالم، کوئی قرات کی کلاس لے رہا ہے، کوئی حافظوں کی کلاس لے رہا ہے، کوئی درس حدیث دے رہا ہے، کوئی بخاری پڑھا رہا ہے، کوئی قرات کرنا سکھا رہا ہے، کوئی ناظرہ پڑھا رہا ہے، کوئی تقریر کرنا سکھا رہا ہے، کوئی مناظرہ کرنا سکھا رہا ہے۔ اس طریقے کی کلاس چل رہی تھی۔ وہ چلتے 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 ایک وقت ایسا آیا کہ وہ ایک عالم کی آواز سن کر وہیں ٹھہر گیا،
اور اس نے جب غور سے سنا تو وہ عالم اپنے اسٹوڈنٹس سے خطاب کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ آج تم سارے اسٹوڈنٹس پڑھائی میں مکمل ہو گئے ہو، تمہارا کورس حدیث کا، قرآن کا، مسائل کا، تمہارا جو بھی کورس تھا مکمل ہو چکا ہے، اور اب تم اتنے زیادہ ٹیلنٹڈ بن چکے ہو کہ تمہیں اب اس معاشرے کے اندر جا کر بہت بڑا مقرر بننا ہے، یعنی تقریر کرنے والا بننا ہے۔ تم میں کسی شخص کو مسجد کا امام بننا ہے، تمہیں میں سے کسی شخص کو قاضی شہر بننا ہے، تمہیں میں سے کسی شخص کو بہت بڑا عالم بننا ہے، اور میں نے تمہیں ایسا علم سکھا دیا ہے کہ تم مسلمانوں میں جا کر مسلمانوں ہی کو ان کی صحیح حدیث کو بھی غلط ثابت کر سکتے ہو اور ان کے قرآن کو غلط ثابت کر سکتے ہو۔ یعنی تم اتنے ٹیلنٹڈ اور علم والے ہو چکے ہو کہ تم اپنے علم سے ان کی تمام دلیلوں کو رد کر کر اپنے نظریات کو پیش کر کر اپنے نظریات کو صحیح ثابت کر سکتے ہو۔ اسٹوڈنٹس نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے، لیکن ہمیں کرنا کیا ہے، خاص مقصد کیا ہے؟ آج ہمیں اس طریقے سے آپ جو خطاب کر رہے ہیں، ہمیں جو آپ سبق دے رہے ہیں، اس کا نچوڑ، اس کا سار آج ہمیں بتا دیجئے۔ تب وہ استاد ان تمام اسٹوڈنٹس کا ان سے بولا کہ توجہ سے سنو، تمہیں مسلمانوں کے اندر جا کر مستحب پر بہت زیادہ زور دینا ہے، ان میں غیر ضروری کاموں کو ضروری ثابت کرنا ہے، جیسے مزارات پر حاضری دینا، فاتحہ لگانا، مزارات پر جا کر منتیں مانگنا، عرس کرنا، میلے لگانا، اس طریقے کی چیزوں کو دلائل کے ساتھ اتنی مضبوطی کے ساتھ پیش کرنا ہے کہ وہ فرض سے ہٹ جائیں، واجبات کو کم سمجھنے لگیں، اور وہ ان چیزوں کے عادی ہو جائیں کہ وہ فرض نمازیں پڑھیں یا نہ پڑھیں لیکن فاتحہ ضرور لگائیں، وہ واجبات ادا کریں یا نہ کریں لیکن وہ عرس میں ضرور جائیں، وہ روزہ نماز کریں یا نہ کریں لیکن وہ مزارات پر حاضری ضرور لگانے جائیں۔ لیکن یہ واقعہ میں نے کہیں سنا تھا، اور اس شخص نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ واقعہ اوتھینٹک نہیں ہے، لیکن ناظرین یہ بات بھی بالکل صحیح ہے کہ جو آج کے حالات ہیں اس کو دیکھتے ہوئے اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ دنیا میں ایسا مدرسہ کہیں موجود نہ ہو۔ کیونکہ ایسے ویڈیوز انٹرنیٹ پر آ چکے ہیں اور وائرل ہو چکے ہیں جہاں پر یہودیوں نے مسلمان عالموں کی تمام دلائل کو رد کیا ہے اور اپنی دلیلوں سے اپنے نظریات کو سچ ثابت کیا ہے۔ اور ودیش میں غالباً امریکہ میں ایک سیمینار ہوا تھا جس میں تقریباً 150 علماء کرام کی حاضری تھی، اور آپ تعجب کریں گے اس میں زیادہ تر اکثریت جن عالموں کی تھی وہ یہودی تھے۔ کوئی سورہ یاسین پر پی ایچ ڈی کر رہا تھا، کوئی سورہ رحمان پر اسٹڈی کر رہا تھا، کوئی سورہ فاتحہ پر اسٹڈی کر رہا تھا، کسی نے سورہ بقرہ کو لے رکھا تھا، اور کم سے کم 150 عالموں کی وہ کانفرنس تھی، سیمینار تھا، جس میں تمام نے اپنے اپنے نظریات کو پیش کیا اور سب نے اپنے اپنے نظریات رکھے، اپنے اپنے خیالات رکھے۔ تو ہمیں آج اپنے گریبان میں جھانکنا ہے کہ ہم کس اسلام کی طرف بڑھ رہے ہیں، کس اسلام کو فالو کر رہے ہیں، اور آج ہمارے ایسے حالات کیوں ہیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اس لیے شیئر کیجئے گا تاکہ مسلمانوں کی آنکھیں کھلیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہم آج اسلام کے نام پر کیا کیا کر رہے ہیں۔ اسی پیغام کے ساتھ السلام علیکم، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔